السلام علیکم، پاور آف اسپریچول۔ اور آج ہم ایک اسٹوری شیئر کریں گے جو کہ درویش اور ایک لڑکے کی ہے، جو لڑکا بہت زیادہ پریشان تھا۔ اب ہم اسٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ درویش نے لڑکے کو کون سی حکمتیں بتائیں کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ایک نوجوان اپنی زندگی کے معاملات سے کافی پریشان تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں میرے لیے ہی کیوں ہیں، باقی لوگ تو بہت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں جو کہ بہت زیادہ حکمت سے بھرپور ہو، تو وہ ایک درویش کے پاس جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ساری پریشانیاں ہیں، میں اس سے کس طرح نجات لوں۔ پھر وہ ایک درگاہ جاتا ہے۔ درگاہ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور درویش سے وہ ملاقات کرتا ہے۔ درویش سے جو ہے وہ اکیلے میں بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ اپنا سارا حال اس درویش کو سناتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ دکھ اور پریشانیاں اب میری برداشت سے باہر ہے۔ لگتا ہے کہ شاید میری موت ہی مجھے ان غموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ درویش اس کی بات کو خاموشی سے سنتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور نمک لے کر آؤ۔ لڑکا سوچتا ہے کہ میرے اس پریشانی سے جو ہے نمک کا کیا تعلق اور اس میں کیا حکمت ہے۔ آخرکار بہت سارے ذہن میں سوالات ہونے کے باوجود لڑکا جو ہے مارکیٹ چلا جاتا ہے اور نمک لے کر آتا ہے۔ لڑکا درویش کے پاس جو ہے نمک لے کر آ جاتا ہے اور درویش اب دوبارہ اس کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اب ایک گلاس پانی لے کر آؤ، اور ایک گلاس پانی میں جو ہے ایک مٹھی بھر کر جو ہے نمک ڈال دو۔ پھر وہ لڑکا ویسے ہی کرتا ہے جیسے وہ درویش اس کو حکم دیتا ہے۔ اب درویش اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ نمک والا پانی اب تم پی لو۔ جب وہ نمک والا پانی پیتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو الٹی ہو جاتی ہے۔ درویش اسے سوال کرتا ہے کہ تم کو کیسا محسوس ہوا؟ وہ لڑکا درویش سے کہتا ہے کہ ایک گلاس پانی میں آپ نے مٹھی بھر کے جو ہے نمک ڈلوایا ہے تو وہ کھارا ہی ہوگا۔ درویش اس لڑکے کی بات سن کر جو ہے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جاتا ہوں۔ درویش اس لڑکے کو جو ہے دریا کے پاس لے جاتا ہے، جہاں پر جھیل بھی ہوتی ہے اور دریا بھی ہوتا ہے۔ درویش لڑکے کو حکم دیتا ہے اب وہ مٹھی بھر کر پانی جو ہے اس جھیل میں ڈال دو۔ جھیل میں نمک ڈالنے کے بعد اب اس کا پانی پینا اور اب محسوس کرنا کہ اس کا پانی کس طرح کا ہے۔ نوجوان پانی پینے لگا تو درویش نے پوچھا بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں یہ کھارا لگ رہا ہے؟ نوجوان بولا نہیں، یہ تو میٹھا ہے اور بہت اچھا ہے۔ درویش نوجوان کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا ہمارے دکھ بالکل اسی نمک کی طرح ہیں، جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی جھیل میں ڈالا ہے، مگر گلاس کا پانی کڑوا ہو گیا اور جھیل کے پانی کو مٹھی بھر نمک سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ ملے تو خود کو بڑا کر لو، گلاس مت بنے رہو بلکہ جھیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے ہمیں ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی دکھ آئے ہیں ہماری برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ سورہ البقرہ 216 میں اللہ بیان کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سب کا الگ الگ نصیب ہے، کسی کے لیے کچھ ہے تو کسی کے لیے کچھ۔ تم اللہ سے جڑ جاؤ، جتنا تعلق تمہارا اللہ سے مضبوط ہوگا تم اتنے ہی مضبوط ہو جاؤ گے اور تمہارا ایمان بھی بڑھے گا۔ ایمان اور تقویٰ بھی سانپ کی سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔